گورنر راج کی باتیں کی جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے؟ ممکن ہے، آئین کے اندر اس کی پروویژن ہے، اور آرٹیکل 232، آرٹیکل 234، آرٹیکل 235، یہ تمام مختلف قسم کی شکلیں ہیں۔ اس کو ایمرجنسی پروویژنز کہتے ہیں، جس کو پھر عام طور پہ لوگ گورنر راج کہتے ہیں۔ جی، تو وہ ممکن ہے، اس کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس سے اپروول لینی پڑے گی، لیکن پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کے ایڈوائس پہ یہ کر سکتے ہیں، اور یہ 2 مہینے کے لیے ہوگا، اور پھر اس کو 2 مہینے کے لیے مزید ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور پھر ایک تیسری دفعہ بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، یعنی ٹوٹل 6 مہینے کے لیے یہ گورنر راج ہوگا۔ گورنر راج کے نفاذ سے عوامی خدمت اور بنیادی ڈھانچے کے مسائل میں کیا تبدیلیاں مرتب ہوتی ہیں؟ قانونی حیثیت کیا ہے ان کی؟ نہیں، ڈھانچے میں کوئی تبدیلی مرتب نہیں ہوتی، صرف یہ ہے کہ عارضی طور پہ صوبائی حکومت کے اختیارات وفاقی حکومت سنبھال لیتی ہے، جی، اور صوبائی اسمبلی کی جو لیجسلیشن کی پاورز ہیں وہ بھی قومی اسمبلی کے پاس آ جاتی ہیں۔ ایون بجٹ بنانے کی پروویژن اگر ضرورت پڑے تو وہ بھی قومی اسمبلی کے پاس آ جاتی ہے، لیکن صوبائی اسمبلی اپنی جگہ قائم رہتی ہے، چیف منسٹر اپنی جگہ قائم رہتے ہیں، اور جب یہ 6 مہینے گزر جائیں گے یا اس سے پہلے تو پھر یہ پورا ڈھانچہ پھر اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گا، اور وزیر اعلیٰ اور صوبائی اسمبلی اپنی جگہ کام شروع کر دیں گی۔ ٹھیک۔ احمد صاحب، آئینی نقطہ نظر سے آرٹیکل 231 تا 237 میں دی گئی شکیں اب کیا سمجھتے ہیں کب تک اور کیسے لاگو کی جا سکتی ہیں ایسے معاملات میں؟ نہیں، اس کے لیے سمپل سی بات یہ ہے کہ مثال کے طور سے آرٹیکل 234 کے تحت اگر آپ گورنر راج لگائیں گے جی، تو گورنر صاحب اپنی ایک اسیسمنٹ بھیجیں گے پریزیڈنٹ کو کہ میری رائے میں صوبے کے اندر داخلی خلفشار اتنا بڑھ گیا ہے کہ آئین کے مطابق کام چلانا ممکن نہیں ہے۔ تو پریزیڈنٹ صاحب اپنے آپ کو جب مطمئن کر لیں گے اس اطلاع پہ تو پھر وہ ایک پروکلیمیشن جاری کریں گے کہ اب میں اس ملک کے اس صوبے کا انتظام عارضی طور پہ آرٹیکل 234 کے تحت خود سنبھال رہا ہوں۔ تو اس کے بعد وہ سارے اختیارات صدر مملکت کے پاس آ جائیں گے، وہ چاہیں تو اس کو گورنر جس صوبے کے اندر لگ رہا ہے ایمرجنسی اس کے ذریعے سے اپنی پاور ایکسرسائز کریں، چاہیں تو وہ خود ایکسرسائز کریں، اور پھر اس کو 30 دن کے اندر اندر آپ کو قومی اسمبلی اور سینٹ کے مشترکہ اجلاس سے منظوری لینی ہوگی کہ میں یہ ایمرجنسی پروویژن کا جو میں نے فیصلہ کیا ہے وہ اسے انڈورس کر دیں۔ اگر وہ اسے انڈورس کر دیں گے تو پھر یہ 60 دن تک یہ نافذ رہے گی۔ اگر اس کو ایکسٹینڈ کرنا پڑا تو پھر آپ جائیں گے قومی اسمبلی اور سینٹ کے پاس تو وہ 60 دن کے لیے مزید ایکسٹینڈ ہو جائے گی، اور اس طرح ایک بار اور ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے ٹوٹل 6 مہینے کے لیے۔ تو یہ ایسا سسٹم ہے جس میں صدر مملکت وزیر اعظم کے کہنے پہ کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، مطلب احمد صاحب آپ کا کہنا ہے کہ 3 دفعہ جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے 6 مہینے کے لیے۔ اچھا، صوبے میں احمد صاحب ہم دیکھ رہے ہیں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اور سرحدی کشیدگی کے تناظر میں وفاق جو ہے اس کی مداخلت ضروری ہے یا پھر جو صوبائی حکومت ہے خود اس سے نمٹ سکتی ہے؟ نہیں، صوبائی حکومت کے کام سے خود نمٹ سکتی ہے، جی، لیکن اگر وفاقی حکومت یہ محسوس کرے کہ وہ نہیں نمٹنے میں کامیاب ہو رہی اور خلفشار بڑھ رہا ہے تو پھر وہ وفاقی حکومت یہ اقدام کر سکتی ہے، اور یہ 6 مہینے کے لیے 3 دفعہ نہیں بڑھے گا، 2 مہینے کے لیے 3 دفعہ بڑھے گا، ٹوٹل 6 مہینے۔ ٹوٹل ٹینیور 6 منتھس ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا احمد صاحب، ممکنہ گورنر راج کے لیے امیدواروں میں سابق فوجی افسران کو بھی شامل کیا گیا ہے، تو سیاسی اور سیکیورٹی لحاظ سے یہ درست ہے؟ بالکل لگ سکتا ہے، ٹھیک، کئی دفعہ لگے ہیں ماضی میں۔ جنرل معین حیدر صاحب سندھ کے گورنر لگ چکے ہیں، وہ لیفٹیننٹ جنرل تھے، کور کمانڈر تھے لاہور کے، اور تقریباً ان کو فوری طور پہ ان کی ابھی کچھ مدت رہتی بھی تھی تو ان کو ریٹائر کر کے انہوں نے سندھ کا گورنر لگا دیا تھا۔ تو یہ نواز شریف صاحب کے ٹائم پہ ہوا تھا، تو بالکل ممکن ہے۔
ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں جوائن کیا ہے مشتاق غنی صاحب نے، رہنما پی ٹی آئی ہیں. مشتاق صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. خیبر پختونخوا میں گورنر راج کے نفاذ کے امکانات سامنے آ رہے ہیں، تو پی ٹی آئی کی جانب سے کیا موقف ہے، کیا تیاری ہے؟ دیکھیں یہ جو وطن کر رہے ہیں لوگ، شاید انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو اسٹڈی نہیں کیا ہوا. کانسٹیٹیوشن میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ صوبائی گورنمنٹ اگر ناکام ہو جاتی ہے ڈیو ٹو اینی ریزن، یا وہ کانسٹیٹیوشن کے خلاف کوئی کام کر رہی ہے، تو دو صورتیں، یا صوبائی گورنمنٹ خود توڑے گی اپنی اسمبلی کو، یا وہ پھر ریکویسٹ کرے گی ان کو کہ بھئی آپ گورنر رول لے کے آ جائیں. بٹ پروونس کی طرف سے آئے گا، پھر وہ گورنر یا گورنر خود بھی لکھ سکتا ہے کہ کوئی اس طرح کی سچویشن ہے ٹو دا پریزیڈنٹ کہ بھئی یہ ہے، اور پریزیڈنٹ پھر وہاں سے یہ چیز کرے. میں کوشچن از دس کہ اس وقت پروونشل گورنمنٹ الیکٹڈ کام کر رہی ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن نہیں ہو رہی خیبر پختونخوا کے اندر. اور پی ٹی آئی کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا حکمت عملی ہوگی پی ٹی آئی کی؟ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ دس از اے گیم آف نروز. وہ شاید ہمارے نروز کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم نے تو برملا کہہ دیا ہے کہ آپ کل نہ گورنر رول آئے، آج ہی لے آئیں. کے پی کے میں جو پی ٹی آئی ہے اور عوام ہے نا، وہ پھر گورنر اور گورنر رول کو اٹھا کے کیسے پھینکے گی یہ دنیا دیکھے گی. کہ ایک الیکٹڈ 2/3 میجورٹی والی اسمبلی کو، حکومت کو آپ اس طریقے سے اگر برطرف کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کو ایبروگیٹ کر کے، تو یہ ملک ہم سب کا ملک ہے. یہ کوئی، ہم تو ایک فیڈریٹنگ باڈی ہیں خیبر پختونخوا، بالکل. تو اگر آپ فیڈریٹنگ باڈی کے ساتھ یہ سلوک کریں گے تو پھر یہ پاکستان کے لیے کسی صورت بہتر نہیں ہوگا، اور پھر جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ ہوگی وہ یہ خود ذمہ دار ہوں گے. مشتاق غنی صاحب، موجودہ جو بڑھتی ہوئی دہشت گردی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں سرحدی کشیدگی کے تناظر میں محسن نقوی صاحب کا بیان آیا، انہوں نے کہا ہے کہ کے پی حکومت جو ہے وہ ہم سے تعاون نہیں کر رہی اس معاملے میں. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی کارکردگی اور پارٹی قیادت کے ساتھ تعلقات کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، بڑی کلیئر بات ہے، افغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے وہ کے پی کی حکومت کی دسترس میں نہیں ہے. وہاں ہماری پولیس نہیں ہے. ٹھیک. وہاں پہ جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں فیڈریشن کی وہ ہیں. اب وہ ہمارے اوپر کیسے الزام آ سکتا ہے؟ ہم تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی ڈائلاگ کی صورت نکال لیں، تاکہ کوئی الٹیمیٹلی چیزیں ڈائلاگ کے اوپر ہی جایا کرتے ہیں. یہ آپ ایگری کریں گے جی. اور دہشت گردی کے ہم میں سے کوئی ایک بھی حق میں نہیں ہے. ہم اپنے فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ کھڑے ہیں دہشت گردی کے معاملے میں. صرف فرق کہاں پہ ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارے جو ٹرائبل کے ایم پیز ہیں، ملک ہیں، یہ ہم سارے کہ بھائی اور ہماری گورنمنٹ ہے کے پی میں، تو یہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں. ٹھیک. یہ اب نقطہ نظر دیں، ہم اب دیں، ان بٹوین فیصلہ ہو جائے گا. یہ تو نہیں ہے کہ وی آر ریجڈ کہ وہ کہیں گے جی نہیں اس طرح، ہم کہیں نہیں یہ تو اس طرح ہی ہونا چاہیے. ہم ہی کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی ٹارگیٹڈ. یہ نہیں کہ ایک گھر میں ایک دہشت گرد کو مارنے کے بہانے آپ 20 اور گھر کے فیملی ممبرس کو مار دیں. تو اس کے لیے بیٹھ کے بات کی جائے تو پورا تعاون ہمارا حاصل ہوگا، اور ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بالکل ہم سیریس ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے رہنما پی ٹی آئی مشتاق غنی صاحب اور احمد بلال، اس سارے معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے.